وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. اور جو ہمارا ابھی مجھے سمجھایا گیا لیکن میڈیسن آپ کا جو کیپبلٹی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں مزید اضافہ ہوگا اور کینسر جیسے مرض کا علاج کروانا آئی تھنک بہت ہی امپورٹنٹ ہے، خاص طور پہ پبلک سیکٹر میں. تو آپ کے اس فیلڈ میں جو محنت ہے، جو پروگریس ہوا ہے، اس پہ بھی ہم فخر کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو ہم یہاں آج سیلیبریٹ کرنے آئے ہیں وہ لیور ٹرانسپلانٹ کا فیسلٹی، اور اس بات پہ میں بہت ہی فخر کرتا ہوں. اس لیے مجھے یاد ہے جب میں یونیورسٹی سے واپس آیا پاکستان، تو اس وقت اگر آپ نے لیور کے علاج کرنا تھا تو آپ کو باہر جانا پڑتا، اور خاص طور پہ جو جن کے پاس اتنا وسائل نہیں ہیں، تو بہت ہی مشکل کام ہوتا تھا. اور ہمارا جو کیجولٹی تھے اس مرض کی وجہ سے بہت ہی زیادہ تھا. اور میں آئی واز ویری امپریسڈ جب میں پہلی دفعہ گمبت خیرپور میں جا کے یہ دیکھا تھا کہ ہم وہاں بھی لیور ٹرانسپلانٹ اور کڈنی کا علاج کی سہولت فراہم کر رہے ہیں. اور یہاں کراچی میں جہاں ہمارا اتنا بڑا پاپولیشن ہے، اتنے سارے لوگ آتے ہیں، یہاں اس فیسلٹی کا ہونا، اس علاج کا ہونا بہت ضروری ہے. اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ آپ نے اتنا کم ٹائم میں آئی تھنک اٹ واز 81 لیور ٹرانسپلانٹس مکمل ہو چکے ہیں. اور جبکہ پہلے 50 لیور ٹرانسپلانٹس کے لیے سندھ حکومت فائنینشیل مدد دے رہا تھا. اب انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے سی ایم صاحب نے مجھے آپ کو یہ بھی بتایا کہ ہم اپنا جو کنٹریبیوشن ہے اس میں اضافہ کریں گے، اور تقریباً 100 جو ہے 100 پیشنٹس کی جو فائنانسنگ ہے وہ حکومت سندھ کی طرف سے ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اچھا نیت ہے کہ ہمیں کسی کو وی شوڈنٹ ہیو ٹو ٹرن اینی بڈی اوے آن دا بیسس کہ وہ اپنا علاج کا قیمت ادا نہیں کر سکتے ہیں. ہمارا تو پورا کوشش ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ نیت ہے، ہمارا یہ محنت ہوگا کہ اس صوبے میں اور پھر انشاءاللہ تعالی اس پورا ملک کے ہر کونے میں ہم ایسے پبلک سیکٹر کے ادارے کھڑا کریں جو اس قسم کا فیسلٹیز کم قیمت میں یا مفت میں پہنچا سکے، اور خاص طور پہ ان کے لیے جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جبکہ آج کل آپ ٹی وی کھولتے ہیں تو بری خبریں ملتے ہیں، اور پاکستان کی کامیابی کارکردگی پہ کم فوکس کیا جاتا ہے اور سیاسی بیان بازی پہ زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ سیاست میں یا حکومت میں یا بیوروکریسی میں یا جہاں بھی لوگ آ کے کام کرنا چاہتے ہیں، وہ اس نیت کے ساتھ آتے ہیں کہ وہ اپنے عوام کی خدمت کر سکیں، وہ اپنا ملک کی خدمت کر سکتے ہیں، اپنے معاشرے میں کنٹریبیوٹ کر سکے ہمارا ترقی میں. اور افسوس کی بات ہے کہ جبکہ پاکستان اتنے سارے مسائل کا سامنا کر رہا ہے، کووڈ کا پینڈیمک کا ذکر ہوا، یہ تو 100 سال میں 100 ایئرز میں ایوری 100 ایئرز کا ایک ایسا پینڈیمک تھا جس کا اثر پوری دنیا پہ تھا، اور اس کا آج تک معیشت پہ جو اثر ہے ہم بھگت رہے ہیں. جو یوکرین اور روس کے درمیان جنگ چل رہا ہے اس کے اپنے ڈائنامکس ہیں، مگر اس کے بھی معاشی اثرات ہیں جو آپ سب مہنگائی کی صورت میں بھگت رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہمارا ملک نے دنیا کا سب سے بڑا کلائمیٹ ڈیزاسٹر کا حال ہی میں مقابلہ کیا، جس کی نتیجے میں 1/3 of our country was under water, 33 million Pakistanis are affected. آج تک سندھ کے اور بلوچستان کے کافی ایسے علاقے ہیں جو پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. آج تک ہمارا جو سیلاب متاثرین ہیں وہ مدد کے انتظار میں ہیں، یہ مدد کی ضرورت ہے. اور آج تک یہی ہمارا پورا قوم کا اور پورا ملک کا نمبر 1 پرائیورٹی ہونا چاہیے، اور ہمارے لیے آج بھی نمبر 1 پرائیورٹی ہے. بٹ انفارچونیٹلی ہم نے اپنا سسٹم کا
جو فوکس ہے، جو قوم کا فوکس ہے اس قسم کے ایشوز پہ نہیں دلا سکے، اور زیادہ تر ہم جو سیاسی تماشے سڑکوں پہ چل رہے ہیں ان کو دیکھنے پہ اور ان کے جواب دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں. ہم نے پوری دنیا نے یہ فیصلہ کیا کہ آپس میں لڑائی کرنے کے بجائے، گولی چلانے کے بجائے، لڑنے کے ہم الیکشنز میں حصہ لیں گے. الیکشنز کے بعد آپ پارلیمان کے ممبران بنیں گے. اس پارلیمان میں کھڑا ہو کر اپنا جو بھی موقف ہوگا آپ سامنے رکھیں گے. وہاں ڈبیٹس ہوں گے. اس ڈبیٹس کے نتیجے میں ہم کسی کنسنسس پہ آئیں گے. اس کنسنسس پہ امپلیمنٹ کرتے ہوئے قوم کے، ملک کے جو نیشنل ایشوز ہے ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں. اس وقت ہمارا نظام نہیں چل رہا ہے، اور جب تک ہمارے ادارے کو اہمیت نہیں دیا جائے گا، جب تک ہم اسی نیت کے ساتھ اپنے کام نہیں کریں گے تو عوام مشکل میں ہوں گے. عوام کو ہمارا ناکامی کا بوجھ اٹھانا پڑے گا. تو آج ایک بار پھر آپ کی محنت دیکھ کے، آپ کا ترقی دیکھ کے، آپ کا اکمپلشمنٹس دیکھ کے میں باقی سارے صوبے کو یاد دلوانا چاہوں گا کہ ہمارا جو کام ہے، ہمارا پرائیورٹی ہے اور ہونا چاہیے کہ ہم اپنا صوبے کے، اپنے ملک کے عوام کی خدمت کریں. میں ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا شکر گزار ہوں کہ آپ اپنے کام میں لگے رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے، اور آگے جا کے آپ کے اس ادارہ کا جو پوٹینشیل ہے وہ مزید بڑھاتے رہیں گے. سعید، اگر آپ سوال کا جواب یا عثمان. میرا سوال یہ ہے کہ ماشاءاللہ بہترین ادارہ ہے، اور حکومت نے کووڈ کے دور سے لے کر اب تک اس ادارے کی بڑی زبردست مدد بھی کی ہے، اور ہزاروں پیشنٹ یہاں سے صحتیاب ہو کر بھی نکلے ہیں. جدید فیسلٹیز آپ ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں، لیکن سوال صرف اتنا ہے، علاقہ مکینوں نے ہم سے رابطہ کیا اور بتایا ہے کہ یہاں او پی ڈی کے صرف 1300 روپے لیے جاتے ہیں، اور غریب غربا لوگ جو ہے وہ یہاں پہ اپنا علاج نہیں کروا سکتے. تو گورنمنٹ جب اربوں روپے کی مدد دے رہی ہے تو یہ ادارہ ان غریبوں کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ او پی ڈی جو ہے وہ فری کیوں نہیں ہوتی؟ اور باقی فیسلٹیز عام آدمی تک کیسے پہنچیں گی یہ بھی بتا دیں سر پلیز. آپ کا بہت شکریہ. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارا تو ایم یہ ہے، ڈیزائر یہ ہے کہ ہم جتنا کم از کم اور تقریباً اگر مفت بھی کروا سکتے ہیں تو مفت علاج کی صورت میں اپنے جو ہیلتھ فیسلٹیز ہے وہ عوام کے دروازے تک پہنچایا جائے. اور اس سلسلے میں آپ خاص طور پہ ٹرشری کیئر میں ایسا نہ کوئی صوبہ یا شاید ایسا کوئی ملک ہی نہیں ملے گا جہاں آپ کو اگر دل کا علاج کرنا پڑے تو ہر ڈسٹرکٹ میں آپ کو ایک فیسلٹی NICVD کے نام پہ ملے گا جہاں 100% مفت علاج ہوگا. آپ نے NICH کا دورہ کیا ہوگا جہاں بچوں کا یہاں کراچی میں مفت علاج ہوتا ہے. ہم نے چائلڈ لائف کا جو ہاسپٹل ہے، جو فیسلٹی ہے، ان کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جا کے جو صوبہ بھر میں چلڈرن کے، بچوں کے جو ایمرجنسی سروسز ہیں اس کو بالکل 100% مفت پہنچانے کی کوشش کی ہے. میں نے گمبت کا ذکر کیا، اور یہ خیرپور کے ضلع میں جو گمبت کا ادارہ ہے وہاں تو کڈنی بھی مفت، لیور بھی مفت، بون میرو بھی مفت، کینسر کا علاج بھی چل رہا ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم میکسیمم پیشنٹس کو کور کر سکیں، اور میرے خیال میں یہ سارے جو علاج ہے، چاہے وہ ہارٹ کی ہو یا وہ لیور کی ہو، بہت ہی مہنگا ترین علاج ہوتا ہے جس کا نہ صرف سرجری کا، اس کا ایکچوئل کنڈکٹ کرنے کا بہت کاسٹ ہوتا ہے، کچھ گھنٹوں کا سرجری ہوتا ہے، lots of hours کا اس کا ایکچوئل وہ سرجری ہوتا ہے. اس کا پری جو کیئر ہوتا ہے وہ بھی بہت مہنگا ہوتا ہے، اور جو پوسٹ آپ کیئر ہے وہ بھی بہت ہی مہنگا ہوتا ہے. سارے بیماریاں کے لیے ایسا نہیں ہے کہ آپ آ کے اپنے سرجری کروا کے نکل جاتے ہیں، اس کا پھر دوائیوں کی قیمت ہوتا ہے، وہ ٹیسٹ کی جو قیمت ہوتا ہے وہ کافی مہنگا بن جاتا ہے. اور جو لوگ خاص طور پہ یہاں کراچی میں
جہاں کافی ایسے بڑا تعداد ہے ہمارے عوام کی جو افورڈ بھی کر سکتے ہیں، جو اپنے علاج خود بھی کروا سکتے ہیں، وہ خود ادھر آ کے کمرشل ریٹس پہ اپنے علاج بھی کروا سکتے ہیں. مگر ہمارا جو مینیفیسٹو ہے، منشور ہے، نظریہ ہے کہ وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں ہم ان کو بھی کور کرنا چاہتے ہیں. اسی تسلسل میں اس قسم کا سپورٹ پرووائڈ کیا جا رہا ہے، جیسے کہ یہاں کے لیور ٹرانسپلانٹس کے لیے جہاں سندھ حکومت اپنا فنڈنگ بھی دے گا، اور وہ لوگ جو ادھر آتے ہیں کے علاج کے لیے اگر وہ افورڈ نہیں کر سکے تو ان کے لیے بھی سندھ حکومت نے فائنانسنگ کا بندوبست کیا ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ وی وانٹ ٹو کور ایز مچ ایز دا پاپولیشن ایز پاسبل. اینڈ میرا خیال میں بڑے شہروں میں، خاص طور پہ کراچی میں اور حیدرآباد میں جہاں اسکوپ ہے، جہاں لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، تو اس بیسس پہ اس قسم کے ادارے کھڑے ہیں اور کام کر رہے ہیں. Can someone do the questioning, please? Saeed, stand up and آپ ایک پر ایک سوال کا جواب کروا دیں میرے لیے. یار میں سارے سوالات کا جواب نہیں دے سکوں گا، پھر آپ ایک ایک کر لیں اور پھر ایک ذمہ داری لے کہ وہ آپ سب سے. سعید اگر آپ ایک تو لے کے مجھے، فارن منسٹر ہیں. جی سنا ہے کہ میں فارن منسٹر ہوں. آئین میں جو آرمی چیف کی تعیناتی کا پروسیس ہے وہ آئین میں درج ہے، اور بچہ کو پتا ہے کہ کس طرح اس کی تعیناتی ہوگی. لیکن اس کے باوجود عمران خان اس تعیناتی کو متنازع بنا رہے ہیں. دنیا میں تماشا کھڑا کیا ہوا ہے. ایک تو اس کے مدمرات کیا ہیں، اور دوسرا وہ اس کے مقصد کیا چاہتے کیا ہیں، وہ کیوں تماشا بنیں گے. دیکھیے یہی میرے خیال میں جیسے میں نے اپنا تقریر میں کہا کہ ہم سب کو جس بھی سیاسی جماعت سے آپ تعلق رکھے، جس ادارے سے آپ تعلق رکھے، ہم سب کا جو سب سے مین پرائیورٹی ہونا چاہیے وہ اپنا ملک ہونا چاہیے، اپنے ملک کے عوام کا خدمت کرنا ہونا چاہیے. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ جو جس تعیناتی کی آپ بات کر رہے ہو، کافی عرصہ سے اس پہ غیر ضروری سیاست کیا جا رہا ہے، چاہے وہ اپوزیشن کی طرف جیسے بھی ہو، ہر طرف سے اس پہ غیر ضروری طور پہ سیاست کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آئین اور قانون کے تحت جیسے اس کام کو چلنا چاہیے ویسے ہی چلنا چاہیے. نہ ہمیں یا ہمارے اتحادیوں میں سے کسی کو جلسہ میں کھڑا ہو کے ان قسم کے مطالبات نہیں کرنے چاہیے، اور نہ ہی ہمارا اپوزیشن میں سے کسی کو اس ایشو کو متنازع بنا کے سیاست کرنا چاہیے. میرا خیال میں اگر ہم نیشنل انٹرسٹ کو، قومی مفاد کو، نیشنل پرائیورٹیز کو فوکس دیا جائیں تو ہم پاکستان کے عوام کا مسائل کا حل نکال سکتے ہیں، اور اس قسم کو آج کل کا جو پولرائزیشن کا ماحول بنا ہوا ہے اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں. خان صاحب کی سیاست شروع دن سے لے کے آج تک اسی ایک تعیناتی پر ارد گرد گھومتا ہے. جب تک ہم اس سوچ سے گریجویٹ نہیں کر سکتے ہیں تب تک پاکستان کی جمہوریت ترقی نہیں کرے گا، اور تب تک پاکستان کے عوام کی ترقی نہیں ہو سکتا. کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے آرمی چیف کے لیے کو کوئی نام دیا ہے، یا جو نون لیگ کی وزیر اعظم شہباز شریف ہیں تو لیکن نون لیگ سے تعلق ہے، وہ تعیناتی کریں گے پیپلز پارٹی اس کو قبول کرے؟ سر ہم نے جہاں تک اس ایشو ہے، میرا خیال میں نے آپ سے پہلے جو سوال کیا گیا اسی میں جواب دیا کہ آئین اور قانون کے تحت اس پروسیس کو مکمل ہونا چاہیے. لیکن وہ سوال ویسے کرنا سر یہ بتائے گا کہ پچھلے ایک ماہ سے سندھ کے جو سرکاری اسپتال ہے وہ بند ہے، جو طبی عملہ ہے صرف ہیلتھ رسک الاؤنس نام لینے پر وہ احتجاج کر رہے ہیں، پریس کلب پر بیٹھے ہیں، سوائے ایمرجنسی کے کوئی علاج کسی بھی سرکاری اسپتال میں نہیں ہو رہا. اس حوالے سے
پیرامیڈیکل کمیونٹی کے ساتھ ہیلتھ رسک کے بارے میں، ہیلتھ رسک الاؤنس کے بارے میں سندھ کا جو پرائیورٹیز ہے وہ سب سے آگے ہیں. ہم نے کووڈ کے دور پہ یہ سلسلہ شروع کیا تھا، سب سے پہلے شروع کیا تھا. ہمارا مطالبے پہ ملک بھر میں یہ جو طریقہ ہے وہ آگے بڑھا ہے. اور آج بھی اگر کوئی اور صوبہ سندھ حکومت سے زیادہ پرووائڈ کرتا ہے، اگر کسی اور صوبہ میں وہ کوئی اور بینیفٹ دیتے ہیں جو ہم نہیں دیتے ہیں، تو میں آپ سب کے سامنے سی ایم سندھ کو ہدایت دیتا ہوں کہ وہی نظام ہمارا صوبہ میں چلنا چاہیے. اس وقت آپ سب کو معلوم ہے کہ ویسے ہی بوجھ تھا کووڈ کے دور میں، ویسے ہی معاشی حالات مشکل تھے. یہ جو ڈیفالٹ کا خطرہ تھا اس سے ہم نے معاشی مشکلات سے گزرے، مگر جو اس وقت سیلاب کی صورت میں جو قیامت سے پہلے قیامت سے ہمیں گزرنا پڑا، اس کا معاشی اثرات بھی ہے، اس کے ہمارے بجٹ کے اوپر اثرات ہیں. اور میرا خیال میں یہ ساری چیزیں کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت سندھ اپنا پالیسی بنائے. اس پہ زیادہ جب آپ اپنا رپورٹس بناتے ہیں تو ڈاؤ یونیورسٹی کا اور لیور ٹرانسپلانٹ کا. بلاول بھٹو ڈاؤ یونیورسٹی میں تقریب سے خطاب کرے تو انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے ہم عوام تک مفت صحت کی سہولتیں پہنچائیں. ہم سب کا مقصد ملک کی خدمت ہونا چاہیے. عام تعیناتی پر ہر طرف سے غیر ضروری طور پر سیاست کی جا رہی ہے. آئین اور قانون کے تحت کام چلنا چاہیے.